لہو سے کر کے بقا انقلاب پانی پر علی کا لال ہوا کامیاب پانی علی کا لال ہوا کامیاب پانی پر اور عرض کرتا ہوں کہ ترائی کھا گئی پیاسوں کو القما کے ترائی کھا گئی پیاسوں کو القما تیری کھلے وفا کے 72 گلاب کھلے وفا کے 72 گلاب پانی پر اور یہ شعر توجہ چاہوں گا کہ اٹھا تھا دشت میں جو ایک سوال بیعت اٹھا تھا دشت میں جو ایک سوال بیعت کا دیا حسین نے اس کا جواب پانی پر دیا حسین نے اس کا جواب پانی پر اور مختار ہے کہ لبے فراق یہ کس نے کٹا کے ہاتھ اسد لبے فراق یہ کس نے کٹا کے ہاتھ اسد لکھا ہے خون سے وفا کا نصاب پانی پر لکھا ہے خون سے وفا کا نصاب پانی پر لہو سے کر کے بقا انقلاب پانی پر علی کا لال ہوا کامیاب پانی پر اور اللہ کے لیے اب سفر کا مہینہ ہے بلکہ فرصت ہونا چاہتا ہے کہ مدارس ادا کا سلسلہ تو سلام پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ تمہارے عزم کو عظمت سلام کرتی ہے تمہارے عزم کو عظمت سلام کرتی ہے حسین تم کو شہادت سلام حسین تم کو شہادت سلام کرتی ہے اور عرض کرتا ہوں کہ تمہارے ساگے کوثر کے پیاسے شہزادو تمہیں ایسا پیے کوثر کے پیاسے شہزادو کہ تشنگی کی ریاست سلام کرتی ہے تشنگی کی ریاست سلام کرتی ہے گلے پہ تیر لگا مسکرا دیے اصغر گلے پہ تیر لگا مسکرا دیے اصغر ہنسی کو ان کی شجاعت سلام کرتی ہے ہنسی کو ان کی شجاعت سلام کرتی ہے اور یہ پھر توجہ چاہوں گا اس ایک سجدے کو تیروں کی چھاؤں میں اس ایک سجدے کو تیروں کی چھاؤں میں جو ہوا وسط خلوص عبادت سلام اس ایک سجدے کو تیروں کی چھاؤں میں جو ہوا وسط خلوص عبادت سلام کرتی ہے اور یہ شیخ تمہارے صبر و شہادت کو کربلا والو تمہارے صبر و شہادت کو کربلا والو ہر ایک دل کی محبت سلام ہر ایک دل کی محبت سلام کرتی ہے اور حضرات آخر میں بس ایک بارگاہ شہداء کربلا میں چھوٹی سی نظم جس کا عنوان ہے صبر پیش کرتا ہے عرض کیا ہے کہ صبر ایمان کی حرارت ہے صبر ایمان کی حرارت ہے صبر اسلام کی علامت ہے صبر ایمان کی حرارت ہے صبر اسلام کی علامت ہے صبر عظمت کی ایک نشانی ہے صبر عظمت کی ایک نشانی ہے صبر حکمت کی ایک کہانی ہے صبر حکمت کی ایک کہانی ہے صبر انسانیت کا جوہر ہے صبر انسانیت کا جوہر ہے صبر عزم و عمل کا محور ہے صبر عزم و عمل کا محور ہے صبر حیوان ہی نہیں کرتا صبر حیوان ہی نہیں کرتا صبر شیطان ہی نہیں کرتا صبر شیطان ہی نہیں کرتا اور صبر دل کی زبان ہوتا ہے صبر دل کی زبان ہوتا ہے صبر حق کا بیان صبر دل کی زبان ہوتا ہے صبر حق کا بیان ہوتا ہے صبر پیغمبری کا مظہر ہے صبر پیغمبری کا مظہر ہے صبر ایوب ایک اثر ہے صبر ایوب ایک اثر ہے صبر آل نبی مثالی ہے صبر آل نبی مثالی ہے صبر ابن علی کا عالی ہے صبر ابن علی کا عالی ہے بھوک اور پیاس میں بھی صبر کیا بھوک اور پیاس میں بھی صبر کیا دشت کربو بلا میں صبر کیا دشت کربو بلا میں صبر کیا
لاش اکبر اٹھائی صبر کیا، لاش اکبر اٹھائی صبر کیا، موت اصغر کو آئی صبر کیا، لاش اکبر اٹھائی صبر کیا، موت اصغر کو آئی صبر کیا، برچی قاسم نے کھائی صبر کیا، برچی قاسم نے کھائی صبر کیا، لٹ گئی سب کمائی صبر کیا، لٹ گئی سب کمائی صبر کیا، صبر ایسا نہ مشرقین میں ہے، صبر ایسا نہ مشرقین میں ہے، صبر جیسا میرے حسین میں ہے، صبر ایسا نہ مشرقین میں ہے، صبر جیسا میرے حسین میں ہے، صبر میں وہ جدا نظر آیا، صبر میں وہ جدا نظر آیا، صبر کا وہ خدا نظر آیا، صبر میں وہ جدا نظر آیا، صبر کا وہ خدا نظر آیا، ہم ہیں صابر کے ماننے والے، عظمت صبر جاننے والے، صابر کربلا سلام علیک، صابر کربلا سلام علیک، وارث مصطفیٰ سلام علیک، وارث مصطفیٰ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى المحمود الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم وأبي فاطمة الزهراء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لكرام مقدمه الفداء واللعنة الدائمة القائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من العون إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد خدا نے مطال اس مجلس پر اپنی رحمت
شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، ایمان کا ظہور نزدیک فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار کے اندر شریک فرمائے، حج محمد و آل محمد صلوات عزیزان گرامی، چونکہ وہی عزیزان جو سلسلے گفتگو میں شامل ہے وہی یہاں پہ حاضر ہے، تو تسلسل کے اعتبار سے میں بحث آگے بڑھاؤں گا۔ ہم نے جہاں پہ نام اعمال سے شروع کیا، اس کے بعد کن چیزوں میں امتحان ہوگا وہ بھی ذکر کیا۔ جب ہمیں اب استاد کا دروازہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہوئی، وہاں پہ قرآن نے چاہے کہیں پہ کہا اپنے آپ کو پہلے طاغوت سے پاک کرو پھر ایمان لے آؤ، یا کہا کونوا مع الصادقین، دونوں جگہ پہ جب ہم جاتے ہیں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صادقین کا ہم نے اشارہ کیا، جب وہ مسیحی آئے تھے مباہلہ کرنے کے لیے، ان کو سب مل کے کاذبین پہ لعنت کرنا تھی۔ جب کاذبین پہ لعنت کرنا تھی تو سب جو مقابل میں تھے وہ اعتراف کرنے لگے ایسا نور آ رہا ہے صادقین کا، اگر یہ ہاتھ بلند کرے روئے زمین پہ کوئی مسیح باقی نہ بچا۔ یہ صدق کی علامت ہے عزیزان گرامی۔ اب اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، صادقین سے ملنا ہے۔ اب پاک کرنے کے لیے بھی جب جاتے ہیں خدا کی طرف سے پھر ارشاد ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ مرحلہ ہم نے گزارا ہے۔ اب سوال ہوتا یہ انسان ہے جس کی ہدایت کا سبب ہے۔ انسان میں اجزاء ہے، انسان میں سر بھی ہے، بازو بھی ہے، پیر بھی ہے، جسم بھی ہے، ہر ایک اعتبار سے یہ اجزاء کا بنا ہوا۔ یہ ہاتھی آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جب یہ دو چیزیں آتی ہیں یہ کون سی چیز پہ فوکس کرتے ہیں انسان؟ کیا یہ بازو انسان کے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ سر انسان کا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جسم انسان کا دیکھتے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، یہ فطرت انسان کو انسان کی فطرت کو مخاطب کرتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں انسان جس آیت شریف کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے آپ کو قائم رکھو دین حنیف پہ، یہی آپ کی فطرت ہے۔ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، اسی فطرت پہ آپ کو خلق کیا گیا۔ ذالک دین القیم، یہی تو قیم دین ہے، یہی تو اصل دین ہے۔ سورہ روم کی 30ویں آیت، سورہ روم کی 30ویں آیت میں یہ اظہار ہو رہا ہے، اور وہی انسان عزیزان گرامی اس انسان کو جہاں اتنے مراحل ملے، سب سے پہلے اتنا عظمت والا عزازیل جو ملائکہ کا سردار بن گیا، ایک انکار اس نو ساختہ انسان کے سامنے اس نے کیا، ایک انکار، اس کی ساری تقدیر پلٹ گئی، وہ رجیم ہو گیا، وہ مردود ہو گیا دروائے۔ اس انسان نے ابھی کوئی عمل کیا ہی نہیں، لیکن ایسا اس کا رتبہ ہے جس نے 6000 سال عبادت کی، ایک بے احترامی کی، اور یہ رجیم ہو گیا، اور یہ مردود ہو گیا، اور یہ نکالا گیا۔ خدا نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو تکریم کی، اشرف المخلوقات بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اتنا بہترین انسان تھا۔
عزیزان گرامی، کیونکہ مجھے مطالب بہت زیادہ آئندہ بچانے ہیں، میں یہاں سے عبور کرتا آگے جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، یہی انسان جس کو کرامت بہت زیادہ ہے، اس کرامت میں آگے نہیں جاؤں گا یہاں پہ، لیکن قرآن اسی کو مخاطب ہوتے کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، سب سے بدترین زمین پہ چلنے والا، سب سے بدترین زمین پہ جو چلتا ہے اس میں سب سے بدترین وہ ہے الصم، جو کچھ سنتا نہیں، البکم، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، الذین لا یعقلون، یعنی نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، یعنی عقل کا استعمال یہاں پہ سمجھ آ گیا۔ جس انسان کو اتنی کرامت، جس انسان کے سامنے ملائکہ کو سجدہ کرنا پڑا، اس کو کہا جا رہا ہے یہ شر التواب، سب سے شر پھیلانے والا زمین پہ چلتا ہے۔ صرف ایک چیز کی طرف غلط ہو رہی ہے، الذین لا یعقلون، اگر یہ عقل سے کام نہیں لیتا، اگر یہ عقل کا استعمال نہیں کرتا، یہ پھر سب سے پست بن جاتا ہے۔ قرآن نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہ انسان تھا، اس کو ہم نے کرامت بخشی تھی، لیکن اس نے دل کا استعمال نہیں کیا، اس نے عقل کا استعمال نہیں کیا، اس نے کان کا استعمال نہیں کیا، اس نے آنکھوں کا استعمال نہیں کیا، یہ تو برابر حیوان بن گیا۔ بل ہم اضل، حیوان کا حیوان بنایا تھا، اس کو تو کرامت دی تھی، یہ تو اس سے بھی نیچے چلا گیا، یہ غافل بن گیا، یہ حیوان سے بھی نیچے چلا گیا۔ یعنی سارا جو قیمت کا دار و مدار انسان کا ہے وہ عقل سے۔ یہی وجہ معصوم نے ارشاد فرمایا قیمت کل امرئ بعقلہ، اگر کسی انسان کو آپ نے قیمت لگانا ہے، اس کا وزن مت دیکھو، یہ 100 kg ہے، یہ 120 kg ہے، یہ 150 kg ہے، اس کا مال اتنا ہے، اس کی پراپرٹی اتنی ہے، وہ اس کے وزن کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس کی قیمت کا مرحلہ ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا قیمت کل امرئ بعقلہ، اس کی عقل جتنی ہوگی اس کی قیمت، جتنی قیمت ہوگی وہی عقل کا مرحلہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے اسلام سب سے زیادہ قیمت عقل کو دیتا ہے۔ بار بار قرآن ارشاد فرماتا ہے افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تدبرون افلا تفکرون، آپ کو تفکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تعقل نہیں کرتے۔ قرآن نے یہاں پہ یہ سمجھایا اگر یہ انسان حرام چیزوں میں جو عقل ضائع کرتی ہے، عقل زائل کرتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہم نے حرام کی انسان پہ، اس لیے حرام کی، یہ پھر انسان کی وہ کرامت والی منزل نہیں رہتی، یہ حیوان بن جاتا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جاتا ہے اپنے قوم کے درمیان، لَأَقِيمَنَّ أَصْنَامَكُمْ، بتوں کو توڑ، یہ جو تبر ہے یہ بڑے بت کے ہاتھ میں رکھا۔ وہ جب تہوار سے واپس آئے، یہ تہوار منا کے آئے، اب جب گاؤں میں پہنچے، علاقے میں پہنچے، اب یہ دیکھ رہے ہیں ان بتوں کا یہ حشر کس نے کیا، کس نے ہمارے بت توڑے؟ سب نے کہا یہاں پہ ایک نیا جوان آیا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، یہی بتوں کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، یہی ان بتوں کے خلاف بولتا رہتا ہے۔ ابراہیم کو بلایا گیا، أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر کیا؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ۔ یہ تو اس بزرگ نے جو بڑا بت ہے، اس کے ہاتھ میں تبر بھی ہے، اس نے یہ سارا کام کیا ہے۔ فَاسْأَلُوهُمْ، یہ جو ٹوٹے ہوئے آپ کے بت ہے، ان سے پوچھو اگر یہ باتیں کرنے والے ہیں۔ یہاں
میں نے ازالہ کیا تھا شک کا، پھر بھی دوستان کچھ یہاں پہ ہے. کیا ایک پیغمبر جھوٹ بول سکتا ہے؟ پیغمبر جھوٹ نہیں بول رہا. شرط و شرائط کی بات ہے عزیزان کرام. یہ پیغمبر ان کو کہہ رہا ہے شرط کے ساتھ، کہہ رہا ہے یہ بزرگ بت نے کیا ہے، بڑے بت نے کیا ہے. بل فعلہم کبیرہم ھذا، اس بڑے بت نے یہ کام انجام دیا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ ان کانوا ینطقون، ان چھوٹے چھوٹے بتوں سے پوچھو، اگر یہ جواب دیں گے پھر اس بڑے بت نے یہ کام کیا. فرجعوا الی انفسہم، اپنے نفسوں کی طرف پلٹ کے آئے. پھر کہا ہم تو ظالم ہیں، یہ تو باتیں ہی نہیں کرتے، یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے. اُفٍّ لَکُمَا وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہاں پہ حضرت ابراہیم نے استدلال کیا، کہا کیا ہو گیا ہے تم کو، کن کی پرستش کر رہے ہو، ان پہ بھی اوپو، آپ پہ بھی اوپو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آپ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ عقل کا مرحلہ آیا. لیکن عزیزان گرامی، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یہ علامہ اقبال نے کہا، یعنی وہی آگ ہے، وہی نمرود ہے، وہی آج ابراہیم کے ماننے والے ہیں. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ پھر ایک امتحان لیا جائے گا. حضرت ابراہیم کو اب آگ میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے. اب جب آگ میں منجنیق سے ڈالا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم آگے بڑھ رہے ہیں. وہاں سے جبرائیل آئے، میں مدد کرنا چاہتا ہوں. کہا نہیں، میں خالصتاً للہ، خدا کے لیے نکلا ہوں. عقل میری اور عشق میرا اس مقام پہ ہے، میں آپ سے مدد نہیں لوں گا، میں اللہ تعالیٰ کا منتظر رہوں گا. ابراہیم کو آگ نے گلشن بنا کے کونوا برداً وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم پہ سرد ہو جاؤ. علامہ اقبال کو کہنا پڑا. عزیزان گرامی، یہاں پہ دوسرا مرحلہ ہے. عقل کہتی ہے آپ نے اپنا وظیفہ انجام دیا، یہ ابراہیم آپ نے اپنا کام کیا. بتوں نے بھی اپنے بدھ کے ماننے والوں سے کام لیا. وَانْصِرُوا آلِهَتَكُمْ، جب وہ آئے انہوں نے ایک دوسرے کو کہا اگر آج بچانا چاہتے ہو اپنے بتوں کو تو ان کی مدد کرو، آگ کی تیاری کرو. یہاں پہ فطری سوال ہو سکتا ہے، میں اس میں نہیں چلا جاؤں گا. اگر بت انسان بناتا ہے وہ اپنی مدد کے لیے بناتا ہے. یہاں ان کو اعتراف کرنا پڑ رہا ہے ہمیں بتوں کی مدد کرنی ہے. آج ابراہیم کو جواب یہ الگ موضوع ہے، اس میں نہیں جاؤں گا. اب جب یہ آگ کی طرف جا رہا ہے، عقل کہتی ہے آپ مدد لے لو. آ رہا ہے حضرت جبرائیل، آپ نے تو اپنا کام کیا، لیکن یہ عشق کی منزل تھی. یہاں پہ علامہ اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے ماہی تماشا لب بام. یعنی ہم عقل سے بھی اللہ کو پڑھیں. یہاں عشق کا مرحلہ. عشق کیا کرتا ہے عزیزان؟ جب عشق دل میں آتا ہے، حق جو ہم نے کہا حب علی حسن لا یضر معها سیئا، ایسا علی کا حب ہے جب دلوں میں چلا جاتا ہے کوئی برائی پھر دل میں نہیں رہتی. یہی وجہ ہے جب ہم دل، دماغ اور فطرت کی بات کرتے ہیں، عقل کا کام ہے فیصلہ کرنا، حق و باطل کا تمیز کرنا، حلال و حرام کا تمیز کرنا، کفر اور ایمان کی بات کرنا. یہ ہم مثال کے اعتبار سے سمجھیں گے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں جہاں خداوند متعال نے انسان کو مخاطب ہو کے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ ایسا دن ہوگا، خدا نے یہ نہیں کہا وہاں کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی. دو چیزوں کا ذکر ہوا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ اس دن مال کام آئے گا نہ اس دن بیٹا کام آئے گا. یعنی خدا نے یہاں پہ یہ ایک حتمی فیصلہ سنایا کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے اولاد سے ہو.
یہی اولاد عزیزان گرامی ذہن کے قریب کرنے کے لیے، یہی انسان خدا کا انکار بھی کرتا ہے عقل ہونے کے باوجود، جہاں حضرت ابراہیم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب یہی انسان اپنے بیٹے کو کمرے میں بند کر کے بازار چلا گیا، شاپنگ کے لیے چلا گیا، یہ دو ماں باپ چلے گئے، اس کو ایک کمرے میں رکھا، بیٹا ہم جلدی آ رہے ہیں، آپ آرام سے بیٹھنا، کوئی غلطی نہیں کرنا۔ اب جب واپس آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، وہاں پہ دیوار پہ لکیر ہے، اس نے پینسل اٹھایا ہے، رنگین دیوار ہے، نیا رنگ کیا ہے، اس پہ اس نے دیوار پہ ایک لکیر۔ قرآن کو کہنا پڑا یہ بچے کی محبت اتنی ہے یہ آپ کے آخرت کو بھی ضائع کر سکتی ہے، لیکن یہی انسان ہے، یہی بیٹا ہے، یہاں پہ جب یہ دیکھتے ہیں دیوار پہ پینسل سے لکیر ہے، دیوار پہ ABC لکھا ہے، دیوار پہ 1 2 لکھا ہے، یہ بچے کے پاس آتے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا، کیوں دیوار پہ لکھا؟ بیٹا انکار کرتا ہے، بیٹا کہتا ہے میں نے تو نہیں لکھا، میں نے تو قلم ہی نہیں اٹھایا، میں نے تو پینسل کا ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ یہاں پہ یہ انسان جو اتنے عظیم پروردگار کا انکار کرتا ہے، یہ تو محبت بھی اپنے بیٹے کی رکھتا ہے، ایک محبت کا تقاضا ہے یہ اس کی بات مان لے، دوسرا یہ خود کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا، دونوں جواز اس کو فراہم کرتے ہیں کہ یہ قبول کرے کہ اس نے نہیں کیا، لیکن اس کی عقل اس کو کہتی ہے دروازہ بند ہے، بیٹا یہاں ہے، پینسل وہاں ہے، یہ کیسے پینسل خود اٹھے گا اور دیوار پہ لکیر۔ یہاں پہ محبت بھی ہے، اس کا انکار بھی ہے، اور وہی انسان جو اپنے بیٹے کو کہتا ہے نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پینسل اٹھے اور دیوار پہ لکھے، جبکہ محبت بھی ہے، اس کا انکار بھی ہے، لیکن یہاں خالق جو ہے جو سب کچھ چیزیں خلق کرتا ہے وہ خود کہہ رہا ہے میں نے خلق کیا۔ یہی انسان یہ دیکھ کے اتنا بڑا نظام دے کے پھر بھی خدا کا انکار کرتا ہے، کا انکار کرتا ہے۔ یعنی کہیں نہ کہیں پہ عزیزان گرامی عقل، دل اور فطرت میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ یہ مراحل ہے، عقل کے مراحل ہے، دل کے مراحل ہے، تب جا کے فطرت ایک سین میں بن جاتی ہے، صراط مستقیم کی طرف آتی ہے، عقل دیکھتی ہے۔ عزیزان گرامی یہ کائنات ایک بڑی پینٹنگ کی طرح ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے وہ شخص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب خدمت میں آیا سوال کیا یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا آنکھوں سے خدا دیکھا جا سکتا ہے؟ آنکھوں سے جب نہیں دیکھا جا سکتا پھر آنکھوں کا کیا فائدہ؟ مولا نے ارشاد فرمایا آنکھوں سے تو خدا نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن آنکھوں سے ہی خدا کی مخلوق دیکھی جا سکتی۔ ایک پینٹنگ سامنے ہے، اس پینٹنگ کو دیکھ کے جتنی خوبصورت ہوگی کوئی یہ نہیں بولتا یہ خود بنی ہے یا کسی نے بنائی ہے، بلکہ پہلے سے ہی وہ کہتا ہے کہاں ہے اس کا بنانے والا، کیا خوبصورت ہاتھ اس کا ہے۔ اب عزیزان گرامی مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا عقل کیا ہے، دل کیا ہے اور فطرت کیا ہے۔ توجہ رکھیں، وہ سامنے آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، بہت خوبصورت لکھی ہوئی ہے، یہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اب جب آنکھیں دیکھ رہی ہیں دماغ کے پاس یہ انفارمیشن پہنچتی ہے، دماغ کے پاس انفارمیشن پہنچتی ہے۔ اب جب دماغ کے پاس انفارمیشن پہنچی، عقل نے فیصلہ کیا یہ کاتب بہت اچھا ہے، اس کا ہاتھ بھی اچھا ہے، یہ آیات قرآنی ہے، یہ سب نور ہے، یہ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ عقل کو فیصلہ کرنا ہے۔ جب عقل نے فیصلہ کیا یہ خوبصورت ہے، یہ آواز دل میں چلی گئی، دل نے اس کو پسند کیا۔ عزیزان گرامی نہ کان نے پسند کیا، نہ آنکھ نے پسند کیا، نہ عقل نے پسند کیا، بلکہ فیصلہ عقل نے دیا اور دل نے۔
اب جب دل نے پسند کیا، اگر یہ خوبصورت منظر ہے اور میں بغض قرآن رکھتا ہوں، بغض اہل بیت رکھتا ہوں، جب حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ ایک خوبصورت پینٹنگ تھی جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آگے رنگ گئے تھے ان رنگوں کو واپس لایا، پیچھے جو رنگ رہ گئے تھے ان رنگوں کو انتظار کیا، ایک خوبصورت پینٹنگ بنائی۔ اب جب پینٹنگ بنی آپ نے دیکھا، عقل نے قبول کیا، اب جو قبول کرتا گیا وہ فطرت سلیم پہ رہا، اب جس نے انکار کیا وہ اپنے فطرت سے یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، یہ فطرت سلیم عقل و قلب کے ملنے کا نام، اس لیے ہمیں کہا گیا اگر کوئی انسان ہے اس میں نیکیاں ہیں، اس میں کردار ہیں، اگر اس کو ذاتی آپ سے کوئی مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ نہیں ہے، ذاتی مسئلہ ہے، اس کو فراموش کرو۔ کیوں فراموش کرو؟ کیونکہ یہ دل میں آپ کے ایسا غم پیدا کرے گی، ایسا داغ پیدا کرے گی، آپ کو خوبصورت نظر نہیں آئے گا، خوبصورت دماغ تک پہنچے گا، وہ کہے گا یہ خوبصورت ہے، لیکن بغض کی وجہ سے آپ کہو گے یہ خوبصورت۔ اب جب یہ خوبصورت کو خوبصورت کہے گا، عقل قبول کرے گی، دل میں وہی پہنچے گا اور یہ بھی کہے گا ہاں یہ خوبصورت ہے۔ اگر کوئی گنہگار ہوگا، اگر کوئی معصیت کار ہوگا، اگر کوئی پہ کسی جگہ پہ گناہ ہوگا، یہ اس کو بدصورت دیکھے گا، عقل بولے گی بدصورت ہے، دل میں آئے گا وہ کہے گا میں اس کو ناپسند کروں گا۔ اب جب یہ سارا سلسلے سے چلتا ہے، اسی کو کہتے ہیں فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنی فطرت کو سیدھا، اپنی فطرت کو سیدھا کر۔ فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ یہاں پہ مسئلہ ہو گیا عزیزان گرامی، یہ دلوں کا مرحلہ بن گیا، یعنی سارا وجود ہم نے کہا قیمت کل امرئ بعقلہ، لیکن یہاں آگے مسئلہ بڑھ گیا، وہاں پہ پتہ چلا سارا قیمت جو انسان کا ہے وہ دل کی وجہ سے، دل میں ہے مجھ بے عمل کے، دل میں ہے مجھ بے عمل کے عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے مجھ کو ذل دامن حیدر مجھے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اس نے کہا میرے دل میں جب محبت علی ہے، وہ ذل جو سائے رحمت کا حیدر کا چلتا ہے وہ مجھے ہر جگہ ڈھونڈتا رہتا ہے، یعنی یہ جو دامن علی علیہ السلام ہے یہ مجھے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، یہ میرے دل کو دیکھتا ہے، جتنا میرا دل محبت میں ہوگا اتنا زیادہ رحمتیں مجھ پہ۔ اب دلوں کے اقسام ہیں عزیزان گرامی، میں فوری عبور کر رہا ہوں کیونکہ وقت نماز کا ہو رہا ہے۔ اب دلوں کا مراحل میں آگے، دل کتنے ہیں؟ دل قرآن نے بہت بتائے، لیکن کچھ اہم دل ہے قرآن۔ ایک تو مہر کیا ہوا دل ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایک دل ہے جس میں بات جاتی ہی نہیں۔ دوسرا دل ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں مرض ہے، وہ حق کو دیکھتے ہیں لیکن مرض بڑھتا ہی جاتا۔ اور تیسرا ایک دل ہے ثم قست قلوبکم وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یہ ایک دل ایسا ہے جو پتھر کے مانند ہے، بالکل پتھر کی کیفیت ہے اس کی، یہ پتھر سے زیادہ نہیں ہے۔ اب ان دلوں کو ڈھونڈیں گے، تاریخ میں ان دلوں کو ڈھونڈیں گے۔ ثواب بھیجیں محمد، یہ مریض دل، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کی تھی عزیزان گرامی، حکم ہوا فَمَنْ حَاجَكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ
निसाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अगर ये दिल किसी एतबार से मरीज न होता, ये कबूल कर लेता मैं खूबसूरत मंजर देख रहा हूँ, खुदावंद मुतआल ने पैगंबर को हुक्म दिया ये पेंटिंग क्रिएट करो, उसने एक पेंटिंग क्रिएट की, मैं इसको देख रहा हूँ ये खूबसूरत है, ये अक्ल कबूल कर रही है, दिल में आ रहा है, लेकिन मेरा दिल मरीज है, मैं कहता हूँ मैं ईमान नहीं लाऊंगा, जिज़िया दूंगा। ये एक मरहला हो गया। अब दूसरा मरहला जिस पे मुहर लगी है जिस दिल पे, कुरान ने फरमाया ये तो पैगंबर का चाचा भी है, पैगंबर के नजदीक भी है, लेकिन तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जिदहा हब्लुम मिन मसद। इसीलिए कहा गया खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, इनके दिल तो बंद हो गए हैं, इसमें कोई बात नहीं जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, अब जो कासियत कुलूबकुम का जिक्र हुआ, ये वो दिल है जिसको पत्थर से मुशाबह किया। अली 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 या अली जहां पे कुरान ने इस पत्थर वाले दिल की बात की, अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो, उसी आयत में कुरान ने कहा सुम्मा कसद कुलूबकुम, आपका दिल सख्त हो गया, फहिय कल हिजारा, अब ये पत्थर बन गया। अब इसके आगे कुरान ने खुद इरशाद फरमाया, कुरान मजीद फुरकान हमीद इशारा करता है दिल में इतनी सख्ती है, पत्थर को अगर मुकायसा करेंगे इस दिल के साथ, पत्थर कभी पहाड़ की सूरत में होता है, वो भी फटता है और एक मंबे पानी उससे शुरू हो सकता है, लेकिन इस दिल से कभी तवक्को नहीं। हाँ, अगर वो सख्त भी है, लेकिन वहां पे एक पत्थर ऐसा होता है, उसमें थोड़ा सा बारिश जब गिरती है, बारिश पड़ती है, ये पानी जमा होता है, यहाँ पे एक जानवर उड़ के आता है, वो कम से कम अपनी प्यास बुझाता है, लेकिन ये दिल इससे भी सख्त है। इसके बाद कुरान की तरफ इरशाद फरमाया, ये कुरान अगर पहाड़ों पे नाजिल होता, लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अगर पहाड़ों पे ये कुरान नाजिल होता, वो पहाड़ तो पत्थर हैं, वो भी पारा पारा चूर चूर हो जाते, लेकिन ये इंसान का दिल ऐसा बना है, कुरान की आयतें नाजिल होती हैं, लेकिन इसके दिल पे कोई असर नहीं, इसके दिल पे कोई असर नहीं। अब अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पे मैं एक नुक्ता इशारा करना चाहता हूँ। खुदा ने कुरान में पत्थर और इस कासिर दिल को मिलाया, इनको मुकायसा किया। अब ये मुकायसा करना यानी पत्थर अपने आप को इस बुग़्ज़ अली वाले दिल से मिला के देखे। अब जब इरशाद हुआ अज़ीज़ान गिरामी, अब जब इरशाद हुआ खुदावंद मुतआल की तरफ से, रसूल ने वो मिंबर जमा किया, वहाँ पे सब लोग जमा हुए, फिर कहा हमन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो ये मंजर देखता रहा, आंखें देखती रही, कान सुनते रहे, दिमाग तक पहुंचाते रहे, अक्ल ने कहा खूबसूरत मंजर है, और जब ये खूबसूरत मंजर दिल तक पहुंचा, दिल ने पसंद किया, ये है फितरत सलीम, ये है अकीम वजहक लिद्दीन हनीफा। अगर वहां एक शख्स है जिसको फितरत सलीम नहीं है, वो आता है साल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ा, मेरा दिल ये कबूल नहीं करता, ये खूबसूरत मंजर मैं नहीं देख सकता, जहां मुझे मोहब्बत होनी चाहिए वहां मैं नफरत कर रहा हूं, मेरी फितरत खराब हो गई है। अब ये दिल इसका कासियत कुलूब हुआ है, बिल्कुल पत्थर
پتھر کی طرح ہو گیا ہے، اب یہ عذاب الہی مانگ رہا ہے. شاید وہاں پہ یہ پتھر خدا سے مخاطب ہو، خدایا ہمارے دل کو، ہمارے وجود کو اس دل سے ملایا گیا جو بغض علی میں گرفتار ہے، اس لیے ہمیں اپنی محبت کا اظہار کرنے کی اجازت دے. ہم پتھر علی سے محبت کرتے ہیں، یہ اس سے بھی سخت ہے، اجازت دے ہم عذاب بن کے اس قلب پہ اس میں بغض علی ہے اس پہ اتر کے اپنا ثبوت محمد امیر المومنین علی اپنا نعرہ حیدری، یعنی اپنے آپ کو بری کیا اس بغض علی سے. قرآن نے تو ہمیں مشابہ کیا، لیکن ہم یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے. تاریخ میں ایسا واقعہ بنا کے رکھیں گے جس سے ہمارے حب علی ہونے کا ثبوت موجود ہے. عزیزان کرام، اب یہ عقل جس کو دل کے ساتھ ہم آہنگی ہوگی، دل کے ساتھ ارتباط رکھتا ہوگا، اسی کو امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرمایا، من کان عاقلا، عاقل وہی ہے جس کو دل اور دماغ ایک سیدھ. من کان عاقلا کان لہ الدین، وہ حقیقی طور پہ دین کو پکڑ لے گا. ومن کان لہ الدین دخل الجنہ، وہی جنت میں جائے گا جس کے پاس دین ہوگا. دین اس کے پاس ہوگا جس کے پاس عقل ہوگی. ہم نے سوال کیا، یا امام صادق علیہ السلام ہمیں بتائیے یہ عقل کیسے اس مقام پہ پہنچیں گی جہاں پہ ہم کہیں گے عقل کامل ہو گئی، دین بھی حاصل ہو گیا، جنت بھی حاصل ہو گئی. کہا 4 چیزوں سے عقل بنتی ہے. 4 چیزوں سے عقل بنتی ہے. ایک علم سے، دوسرا نور سے، تیسرا مشیت امر سے، چوتھا قدرت اس میں ہو. یہ 4 چیزیں جب ملتی ہیں عقل کامل ہو جائے. اب یہاں پہ سوال ہوگا نور کہاں سے لیں گے؟ اللہ نور السماوات والارض. جب قرآن نے کہا خدا نور ہے زمین و آسمان کا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے بنے ہیں، وہ وہی ہے اللہ نور السماوات والارض. اس کے بعد ارشاد فرمایا ہم 2 ہی نور نہیں ہیں، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. ہم سب محمد ہے، یعنی ہم سب نور. میں اس میں وضاحت میں نہیں جا سکتا کیونکہ نماز کا وقت بہت آگے ہے. یعنی نور اگر حاصل کرنا ہے عقل کے لیے تو اہل بیت کے پاس. اب علم کی بات ہے. وہ شخص آیا امام کی خدمت میں آیا، سوال کیا اے امام صادق علیہ السلام علم اہل بیت کتنا ہے؟ ہمیں بتائیے علم اہل بیت کتنا ہے؟ کہا قرآن پڑھا ہے. کہا ہاں قرآن تو پڑھا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، قرآن پڑھا ہے، قرآن پہ ایمان ہے. کہا آپ کو تو پتا ہوگا حضرت سلیمان کا وہ واقعہ جہاں پہ وہ چاہتے تھے تخت بلقیس وہاں پہ پہنچے. انہوں نے کہا کوئی ہے جو تخت بلقیس یہاں پہ پہنچائے؟ قال عفریت من الجن، عفریت من الجن وہاں تھا، وہ جنوں کا تھا. اس نے کہا میں لے آؤں گا قبل ان تقوم مقامک، اپنی جگہ سے آپ اٹھو گے دربار ختم ہوگا تب تک میں لے آؤں گا. یہ سنتے جناب سلیمان نے حکم دیا نہیں اتنی فرصت نہیں ہے، اس سے پہلے مجھے اس کا تخت چاہیے. کون ہے؟ وہاں پہ ایک شخص تھا، کون عنده علم من الکتاب انا آتیک، میں وہ لے آؤں گا قبل ان یرتد الی طرفک، ابھی آپ کے یہ پلکیں ایک دوسرے سے واپس نہیں ملیں گی، میں وہ لے کے آؤں گا. آصف ابن برخیہ نے نہ فقط کہا بلکہ یہ کہہ ہی رہے تھے اتنے میں تخت بلقیس دربار میں موجود. کہا یہ تو پتا ہے، کہاں یہ تو سنا ہے. کہا اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس تھا علم من الکتاب. کہا خدا اتنا بھی کہہ سکتا تھا وہاں پہ
आसिफ इब्न बरखिया था, वहां पे एक शख्स था, वहां पे कोई इंसान था, उसने कहा मैं लेके आऊंगा, इतने वक्त में लेके आऊंगा। खुदा ने ब्रैकेट में लिखा कौन इंदहु इल्म मिनल किताब, उसके पास थोड़ा किताब में से इल्म था। खुदा ने ये जिक्र किया, खुदा की कोई बात इजाफी नहीं है, बल्कि ये अलामत थी, इसका जवाब आने वाला था। फिर याद करो जब रसूल से गवाही मांगी गई, उन्होंने जवाब दिया कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, मेरे लिए गवाही काफी है एक खुदा की और एक उसकी जिसके पास सारी किताब का इल्म है। यानी वहां भी जरूरत नहीं थी, ये भी कहा जा सकता था वहां पे एक शख्स था, उसने कहा मैं इतने वक्त में ले आऊंगा। खुदा ने ब्रैकेट में लिख दिया उसके पास किताब में से इल्म था। यहां भी कह सकता था अमीर अल मोमिनीन मेरा गवाह है, अमीर अल मोमिनीन नहीं कहा, कहा कौन जिसके पास सारे किताब का इल्म है वो मेरा गवाह है। अब मुवाजना करो, किताब में से थोड़ा इल्म, किताब का सारा इल्म। अब आपको समझ आएगा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के इल्म में। अब जब इस सहाबी ने ये सुना, या इमाम आप मुझे ये बताए इसमें फर्क कितना है, क्योंकि वो तो किताब में से इल्म है, ये सारी किताब का इल्म है। क्या ये 100 सफ़ों में से 90 सफ़े उनके पास है, इनके पास पूरे 100 है, उनके पास 50 है, इनके पास पूरे 100 है। मुझे ये तकारुन बताइए कितना इनमें फर्क था इल्म मिनल किताब में और पूरी किताब में। इमाम ने इरशाद फरमाया कभी बड़े समंदर के पास गए हो? कहा हाँ गया हूँ। वहां पे जहां पे नजर भी नहीं पहुंचती, नजर भी वहां पूरा नहीं देख सकती उस समंदर को, कहा मैं गया हूँ। कहा वहां एक कतरा पानी उठाओ, जब पानी का एक कतरा उठाओगे ये है इल्म मिनल किताब। ये जो समंदर जो आपकी आंखों में भी नहीं आता है ये है इल्म मोहम्मद और इसके बाद इरशाद फरमाया अब इल्म अहल बैत हा हुना इल्मुल किताब कुल्ले। अब अगर ढूंढना है इस वक्त वो इल्म किताब कहाँ है, वो सारा इल्म जनाब सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब मुबारक, सारा इल्म यहाँ। अज़ीज़ानी गिरामी, यानी नूर भी लेना है तो अहल बैत से लेना है, इल्म लेना है अहल बैत से लेना है। दुनियावी इल्म नहीं बल्कि मलकूती इल्म भी। वो शख्स आया अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिदमत में आया, उसने सवाल किया या अली अना उहिब्बुका, ए अली मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। रावी कहता है मौला ने अपना सर नीचे रखा, कुछ लहजे के लिए सर उठाया, जवाब दिया अंत कज़िब्ता, तुमने झूठ बोला। वो कहने लगा मौला ये तो अक्ल की बात है, अक्ल से निकल के दिल में जाती है, दिल की कैफियत है, आपने ऐसे कैसे बता दिया मैं मोहब्बत नहीं कर रहा, ये तो दिलों की कैफियतों की बात है। मौला ने जवाब दिया जब तूने ये कहा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने अपना सर नीचे रखा, क्या तूने देखा? हाँ मैंने देखा। आपको पता है मैं क्या कर रहा था? मैंने सर नीचे रखा और यौम अलस्त से लेकर ता रोज कयामत जिन्होंने भी मेरी विलायत का इकरार किया है उन सब रूहों में तुमको ढूंढा लेकिन तुम्हें कहीं नहीं पाया, तुम्हें कहीं नहीं पाया। ये है इल्म मोहम्मद और, यानी इल्म अक्ल के लिए चाहे फिर वही आना है। मशीयत अमर वक्त नहीं है इसमें मैं नहीं जाऊंगा। अब कुदरत की बात होगी अज़ीज़ानी किराम, ऐसी कुदरत उनके गुलाम खुद नहीं, उनके गुलामों के पास भी अगर खुलूस से जाया जाए ऐसी कुदरत इंसान को अता होती है। दुश्मन उसका एतराफ करता है। मैं नकल करूंगा एक बहुत बड़े आलिम और मुज्तहिद आयतुल्लाह मुल्ला अली कन्नी, ये बहुत बड़े मुज्तहिद थे, तेहरान में रहते थे। इनका वाक़या नकल किया गया है तारीख में। ये शख्स जब अपने दौरे तलबगी में था, तहसील इल्म में था, उस वक्त एक मामूली तालिब इल्म था, माल के एतबार से भी ज्यादा नहीं रखता था,
لیکن تاریخ نے یہ لکھا اور تہران میں معروف تھا، یہ شب بدوار کو جاتا تھا قبر حضرت غر علیہ السلام۔ کہتے ہیں ایک دن غر کی قبر پہ گئے، وہاں پہ فاتحہ پڑھا، وہاں پہ سلام کیا، لیکن وہاں پہ ایک توسل کیا۔ کیا توسل کیا؟ کہا، امام کو مخاطب ہو کے کہا، مولا حسین علیہ السلام، میں اس غر کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں، عند اللہ میرے لیے علم کی بھی سفارش کرے، مال کی بھی سفارش کرے، ایسا میرا مقام ہو، علم میں بھی مال میں بھی، کہ میں پورے تہران میں شیعوں کی، مسلمانوں کی، انسانوں کی خدمت پر کر پاؤں، مال کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی خدمت کر۔ کہتے ہیں جب یہ گھر گیا، اب سویا، سوتے ہوئے دیکھتا ہے میں سویا ہوا ہوں، اتنے میں ایک نورانی شخص آ گیا، سراہنے آ گیا۔ جب سراہنے آ گیا، اس کو ہلا رہا ہے، اٹھو اے ملا علی گنجی، اٹھو۔ جب اٹھا، کہا آپ کون ہیں؟ آپ نورانی شخصیت کون ہیں؟ کہا تم نے تو میرا واسطہ مولا کو دیا تھا، مولا نے مجھے بھیجا ہے یہاں، اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں کہوں تم اہل تہران بنو گے، مال میں بھی سب سے آگے ہوں گے، علم میں بھی سب سے آگے ہوں گے۔ یہ مولا نے میرے طفیل سے آپ کی دعا قبول فرمائی ہے۔ صلوات بھیجیں۔ یعنی قدرت یہ مانگ رہا ہے عزیزان، قدرت بھی مستقیم اہل بیت سے نہیں ہے۔ توسل کس کا ہو رہا ہے؟ یہ وہ ذات ہے جس نے 10 سال ایمان نہیں لایا، 100 سال ایمان نہیں لایا، 10 دن ایمان نہیں لایا، بلکہ ایک رات کا ایسا ایمان تھا، ایک رات میں ایسے مقام پہ پہنچا عزیزان گرامی جہاں پہ واسطہ بن کے بڑے بڑے لوگوں کی زندگی سوار ہے۔ اب جب یہ مقام ملا عزیزان گرامی، تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں آیا ہے، کہتے ہیں سفیر امریکہ اس وقت بادشاہ تھا ناصر الدین۔ ناصر الدین کے دور میں سب سے پہلا سفیر امریکہ ایران آتا ہے، اور وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اپنی سوانح حیات میں لکھتا ہے۔ سوانح حیات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے بایوگرافی، دوسرا ہوتا ہے آٹو بایوگرافی۔ بایوگرافی ہوتی ہے جب کوئی دوسرا انسان دوسری کی زندگی کے بارے میں کچھ لکھے، لیکن آٹو بایوگرافی ہوتی ہے جو انسان خود اپنی زندگی کے بارے میں، جو خود اپنی زندگی کے بارے میں لکھے، اپنی حیات کے بارے میں لکھے۔ اس نے اپنے آٹو بایوگرافی میں لکھا، میں ایران گیا، وہاں پہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ملا علی گنجی۔ عزیزان گرامی، ملا علی گنجی تہران میں نے دیکھا، ہمیں بہت احترام کے ساتھ رکھا گیا تھا، لیکن جب یہ ملا علی گنجی دربار میں آتا، جو ہی دربار میں وارد ہوتا تھا، بادشاہ بھی اپنی جگہ سے بلند ہوتا تھا، بادشاہ بھی اپنی جگہ سے بلند ہوتا تھا۔ اب جب بلند ہوتا تھا، اگر کبھی بادشاہ اس کے گھر جاتا، اس کو اٹھنے کی اجازت نہیں تھی، یہ بے احترامی سمجھی جاتی تھی ملا علی گنجی کی۔ بادشاہ چل کے گھر آتا تھا، لیکن ملا علی کو اٹھنے کی اجازت۔ یہی کہتا ہے اپنی اسی کتاب میں، کہتا ہے جب یہ ملا علی گنجی بازار سے چلتا ہے، اگر بادشاہ چلتا ہے، کچھ لوگ اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، کوئی دکان چھوڑ کے آتا ہے، لیکن باقی اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ جو ہی ملا علی گنجی بازار سے گزرتا ہے، سارے لوگ اپنا کام چھوڑ کے اس کے پیچھے پیچھے۔ کہا یہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں نے کہا یہ تو بادشاہ ہے، یہ کون ہے؟ کہا ہمارے محافظ تھے، ہمارے جو ایرانی فوجی تھے وہ ہماری محافظت کرتے تھے، جس گھر میں ہم رہتے تھے۔ اب جب محافظت کرتے تھے، میں نے ایک سے سوال کیا، میں نے کہا یہ ملا علی گنجی اتنا اختیار رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ مجتہد ہے ہمارا، یہ حاکم شرع ہے ہمارا، یہ آیت اللہ ہے ہمارا۔ پر محمد کیا فوراً میں تمام کرنے کی کوشش کروں،
لیٹ ہم نے شروع کیا اس لیے موضوع کمپلیٹ نہیں ہو پایا. انشاءاللہ شام کو اس کا ادامہ دیں گے. اب جب اس نے سوال کیا اپنے فوجی سے, کہا اس کی کیا کیفیت ہے؟ کہا یہ ہمارا مجتہد ہے, ہمیں رکھا گیا ہے آپ کی حفاظت کے لیے. اگر یہ مجتہد ہمیں حکم دے دے کہ ان کے سر کاٹ کے لاؤ, کہا ہم ایک دقیقہ بھی نہیں سوچے گی بلکہ آپ کا سر کاٹ کے. عزیزان گرامی, یہاں پہ ایک اہم نقطہ ہے. اس نے امام سے مانگا مجھے ایسی عظمت دے کہ سارا دنیا اس کا اعتراف کرے. یہاں پہ ایک دشمن اسلام آتا ہے امریکہ سے, وہ کہتا ہے جو وعدہ اس کو جناب حسین علیہ السلام نے حور کے ذریعے بھیجا تھا وہ اس نے اپنی کتاب میں لکھ کے اعتراف کر دیا. جناب حسین علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اب یہی ملا علی کنی, اس کو بادشاہ نے کہا میں ایک مسجد بنانے کے, میں ایک محل بنا رہا ہوں, وہاں پہ ایک احاطے میں مسجد آ رہی ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں وہ مسجد کے بدلے میں بہت ساری مسجدیں بناؤں گا, مجھے اجازت دے دے. لیکن حضرت ملا علی کنی ایک جواب لکھتے ہیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اگر تو خدا کے گھر کے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہے خدا خود تجھے جواب دے گا. جیسے ابراہا نے چاہا تھا بڑے بڑے وہ سارے فیل لے کے, بڑے بڑے ہاتھی لے کے اس پہ چڑھائی کرے. زمین کو بھی حکم ہو سکتا تھا, آسمان کو بھی حکم ہو سکتا تھا, لیکن خدا نے بھی جانور کا جواب جانور سے دیا. وہ بڑے جانور لے کے آیا, یہ چھوٹے چھوٹے پرندے آ کے پورے ابراہ کے فوج کو تحس نحس. یہ ہے قدرت عزیزان, یہی قدرت آج کے دور میں. دیکھے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ پوری بڑی طاقتیں سب نے اعتراف کیا, جیسے اس سفیر نے اعتراف کیا ملا علی کنی کو اتنی طاقت حاصل تھی, ایسے آج کے سارے CIA کے یا کسی بھی موساد کے ساواک کے سب نے اعتراف کیا ان کے پاس اتنی طاقت ہے بڑے بادشاہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنی طاقت ہے. میں نے خود بڑے جو آفیسرز ہیں جب امام خامنائی مدد اللہ العالی ولی فقی جب بھی ہم مسائل میں گرفتار ہوتے ہیں, یہ خود آفیسرز نے کہا جب ہم مسائل میں گرفتار ہوتے ہیں کوئی اہم بیان دینا ہوتا ہے, ہم 10 میٹنگیں کرتے ہیں, ہم 20 میٹنگیں کرتے ہیں, کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. کل خطبہ ہوتا ہے آقا کا ولی امر المسلمین, جب وہ خطاب کرتے ہیں کہا اس میں وہ ایک جملہ بولتے ہیں, ایسا جملہ بولتے ہیں ہمارے اذہان بھی کھل جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے جو اتنی میٹنگیں کی ہم کیوں اس نتیجے ایسے ہی عراق میں جب انہوں نے چاہا سارے ملک مل کے 20 دن کی مہلت ملی, میڈیا کو اجازت نہیں تھی, انہوں نے کہا تھا 20 دن میں پورے عراق کو قبضے میں لیں گے. لیکن پھر مرجعیت سامنے آئی, آیت اللہ سیستانی مدد اللہ العالی, اس نے ایک فتویٰ دیا یہ سنی جو ہے یہ ہماری جانیں ہیں, ان کو بچانے نکلنا ہے. سب مسلمان سب شیعہ و سنی جہاد میں ایسے نکلے, ان کا سارا پلان تحس نحس ہو گیا. یہ ہے ہمارے پاس سرمایہ عزیزان, لیکن یہاں پہ عشق کی منزل ہونی چاہیے, تابعداری کی منزل ہونی چاہیے. انسان کو امام کا حکم قبول کرنے کی ضرورت ہے. اب آئیے کربلا عزیزان گرامی, وہاں پہ ایک ایسا محب تھا, وہاں پہ ایک ایسا باوفا تھا جس کا نام حضرت عباس علیہ السلام تھا. ایسا تابعدار تھا امام کا, ایسا فرمانبردار تھا امام کا. امام آخری وقت تک اس سے آس باندھتے رہے. جب خدمت میں آئے, مولا مجھے اجازت دیجئے, میں چاہتا ہوں کربلا کے اس قتل گاہ میں آپ کا دفاع کرتا چلوں. مولا نے کہا انت صاحب لوائی, تم میرے علمدار ہو, تم میرے سپہ سالار ہو. مولا نے یمیناً و شمالاً نگاہ کیا, دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا. مولا میں کس فوج کا سپہ
खीमे में गए मशकी जालिया। अब जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से इजाजत मांगनी है। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा निगाह कर रही है, ऐ अब्बास, एक निगाह अब्बास पे डालती है, एक निगाह बाजू पे डालती है। ऐ मेरे भाई अब्बास, मुझे बाबा ने कहा था आपको ज़ंजीर की जाएगी, लेकिन मैं सोचती थी जिसका भाई अब्बास होगा उसको कैसे ज़ंजीर लगाई जाएगी, मगर आज आप निकल रहे हो कत्लगाह की तरह। मैं आज अंदाजा कर सकती हूँ, अब ये बाजू होंगे और उनके रस्म होंगे। अब निकले अब्बास, मैदान में पहुंचे अब्बास, पानी पे पहुंचे अब्बास, पानी हाथ में उठाया, पानी के बात करने लगे, कैफ अशरबुल माँ वल हुसैन अतशाना, मैं कैसे पानी पीऊं, मेरा मौला प्यासा है। कैफ अशरबुल माँ व ज़ैनब अतशाना, कैफ अशरबुल माँ वल अतफाल अतशाना, मैं कैसे पानी पीऊं। ज़ैनब कुबरा प्यासी है, मैं कैसे पानी पीऊं। सुकैना प्यासी है। अब अब्बास दौड़ते रहे, शकी ने हमला किया, दाहिना बाजू शहीद हुआ, बाया बाजू शहीद हुआ। जनाब अब्बास बढ़ते रहे, लेकिन एक तीर पैवस्त हुआ मशकीज़ा में, जहाँ पे जनाब अब्बास वापस मुड़ गए। अब जब मुड़ रहे थे, एक शकी ने ऐसा हमला किया, जनाब अब्बास संभल न सके, मैदान करबला पे तशरीफ लाना चाहते हैं। जनाब इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फरजोशी ज़ियारत नाहिया में इसकी तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं सब शहीद जब मैदान करबला पे तशरीफ ला रहे थे, सबने अपने हाथ ज़मीन करबला पे दिए, लेकिन मेरा चचा अब्बास जिसके पास बाजू नहीं थे, वो सर के बल मैदान करबला में तशरीफ लाया। अब यह मरहला गुजरा, जनाब अब्बास ने सदा दी, अलैका मिन्नी अस्सलाम, ऐ मेरे आका आपको मेरा आखिरी सलाम हो। लेकिन यहाँ पे जनाब अब्बास का ये सदा था। रावी ने जहाँ मैंने देखा हजरत हुसैन ने अपने पुश्त मुबारक को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरे भाई अब्बास, आज मेरी कमर टूट गई, अब जनाब ज़ैनब को असीर बनाया जाएगा।